جاتا ہوں ڈیلی. چلیں اچھا کہ آپ نے یاد دلا دیا. فَإِن فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الْبَاقِي. ہے نا جی. إِن شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَإِن شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ. ہے نا اذن للأولی و اقامہ. ٹھیک ہے, پہلی نماز کے لیے اذان دے گا اور اقامت کہے گا. وکان مخیرا فی الباقی ان شاء اذن و اقامہ لیکون القضاء علی حسب الاداء. ٹھیک ہے, اور جو باقی نمازیں ہیں اس میں اس کو اختیار ہے نا. ان شاء اذن, اگر چاہے تو اذان دے اور اقامت کہے. و ان شاء اقتصر علی الاقامہ, اور اگر وہ چاہے تو صرف اقامت پر ہی اکتفا کر لے. یعنی فرسٹ جو نماز ہے, بہت ساری نماز چھوٹی ہے, مان لیں اس کی 5 نماز, فجر, عصر, ظہر, مغرب, 5 نماز چھوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی نماز کے لیے اذان دے گا, پھر فجر کی اقامت کہے گا. ٹھیک, 2 رکعت اس نے فجر پڑھ لی. پھر اب دوسری نماز کے لیے یعنی ظہر کی قضا کے لیے وہ چاہے تو اذان دے چاہے نہ دے, صرف اقامت کر لے. ظہر کی اقامت کہہ لے اللہ اکبر اور پھر نماز پڑھ لے. پھر عصر کی قضا کے لیے پھر چاہے تو اذان دے اور من کرے تو نہ دے, لیکن اقامت ہر نماز کی الگ الگ ہوگی. ٹھیک ہے نا, اقامت ہوگی ہر نماز کی. اذان دینے میں اختیار ہے لیکن اقامت ہر نماز کی الگ الگ ہوگی. وَيَنبَغِي, یہاں تک ہو گیا اذان اور اقامت کا مسئلہ کمپلیٹ. سمجھ گئے, ہو گیا نا کمپلیٹ, بتائیں جی. سر قضا نماز کے لیے پھر اقامت ضروری ہے؟ اقامت تو ضروری ہے, اقامت ہر فرض نماز کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے ہاں, لیکن اذان جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک دوسری بات شروع ہو رہی ہے. یہاں پہ شروع ہو رہا ہے ایک مسئلہ کہ جو آدمی مؤذن ہے, اذان دینے والا ہے, وہ پاکی کی حالت میں ہے, باوضو ہے, نہیں ہے نا, تو اس حالت میں اذان دینے کا کیا حکم ہوگا, اس کے بارے میں مسئلہ شروع ہو رہا ہے. یہاں سے کیا کہہ رہے ہیں, وَيَنبَغِي أَن يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَهُوَ عَلَى طُهْرٍ, یہ بات مناسب ہے کہ وہ اذان دے, یعنی مؤذن اذان دے اور اقامت کہے اس حال میں کہ وہ کس پر ہو, طہارت پر ہو, یعنی پاک ہو. فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ, اگر وہ بغیر وضو کے اذان دے دے تو بھی جائز ہے نا, یعنی اذان بغیر وضو کے بھی دینا جائز ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے لِأَنَّهُ ذِكْرٌ, کیونکہ اذان کیا ہے, یہ ذکر ہے. وَلَيْسَ بِصَلَاةٍ, یہ نماز نہیں ہے. فَكَانَ الْوُضُوءُ فِيهِ اسْتِحْبَابًا, لہذا اذان کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ قرآن کے پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. قرآن کے پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. بنا وضو کے بھی کوئی آدمی قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے نا. مس قرآن کا مسئلہ الگ ہے, چھونے کا مسئلہ الگ ہے نا. قرآن کو چھو سکتا ہے کہ نہیں چھو سکتا ہے وہ پھر الگ ہے مسئلہ, لیکن پڑھنے میں سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ بنا وضو کے اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے بنا چھوئے, ہے نا. چھونے میں مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہی ہو جاتا ہے نا. چلے, تو یہ ہو گئی بات کہ وضو آدمی کا ہو نہ ہو وہ اذان دے سکتا ہے. لیکن یکرہ ان یقیم علی غیر وضو, بغیر وضو کے اقامت کہنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے, بغیر وضو کے اقامت کہنا مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے, لما فیہ من الفصل بین الاقامت والصلاۃ, کیونکہ اگر بغیر وضو کے وہ اقامت کہے گا تو پھر اقامت کے بعد کیا ہوتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے. اب بغیر وضو کے اس نے اقامت کہہ دی, اب وہ جائے گا وضو کرے گا, پھر وضو کر کے آئے گا نماز میں شامل ہوگا, تو اقامت اور نماز کے درمیان کیا ہو گیا, فصل ہو گیا, ہے نا, گیپ ہو گیا, تو وہ مکروہ ہے. اگر آپ اقامت کہہ رہے ہیں تو پھر کیا کیجئے, وضو کر کے آئیے پھر اقامت کہیے. ٹھیک ہے جی. وَأَن يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنْبٌ, اسی طرح اس حال میں اذان دینا کہ وہ جنبی ہو, جنبی کا اذان دینا یہ بھی کیا ہے, مکروہ ہے. ٹھیک ہے, جنبی سمجھتے ہیں, ناپاک انسان. ناپاک کا مطلب, ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے غلیظہ, ٹھیک ہے, غلیظہ, ایک ہوتی ہے خفیفہ, ہے نا. خفیفہ کا مطلب ہوا جس میں وضو ٹوٹتا ہے, صرف جس میں وضو ٹوٹتا ہے نا. جیسے کسی کا خون نکل گیا, کسی نے قے کر دیا منہ بھر کر کے, ہے نا, اور کیا ہے بہت ساری مسائل ہیں, ہے نا. کسی کا کیا ہو گیا, ہوا خارج ہو گئی,
تو وہ سب میں کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹتا ہے، تو وہ ہو گیا خفیفہ۔ غلیظہ، غلیظہ کا مطلب ہوا جس میں غسل واجب ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کب کب ہوتا ہے وہ آپ سب ماشاءاللہ عاقل بالغ انسان ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ چلیں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ جنبی، یعنی ناپاک، ٹھیک ہے، ناپاک انسان۔ تو جو ناپاک انسان ہو جس پر وہ غسل واجب ہو اس کو جنبی کہتے ہیں، ہے نا۔ تو جنبی کا اذان دینا بھی مکروہ ہے، وہ اذان نہیں دے سکتا ہے جنبی، ٹھیک ہے، اس کا مکروہ اذان دینا، ہے نا جی۔ یہاں پہ دیکھیں وَيُرْوَى أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ الْإِقَامَةُ أَيْضًا لِأَنَّهَا إِحْدَى الْأَذَانَيْنِ، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں وَيَكْرَهُ أَن يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنْبٌ، روایت واحدہ، ایک روایت ہے کہ جنبی کا اذان دینا کیا ہے؟ مکروہ ہے نا جی۔ وجہ الفرق علی احدى الروایتین هو ان للاذان شبہا بالصلاۃ، اذان بھی جو ہے نماز کی طرح ہے۔ فتشترط الطہارۃ عن اغلظ الحدثین، تو دو، ٹھیک ہے، دو جو حدث ہیں، دو حدث جو دو ناپاکی ہے، تو ان دونوں میں سے جو اغلظ ہے، جو زیادہ بڑی ناپاکی ہے، اس سے طہارت، اس سے پاکی حاصل کرنا شرط ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ حدثین کا مطلب کیا ہوا بتائیں؟ حدث ہے نا، حدث، حدث دو حدث، حدث کا مطلب کیا ہوا؟ ناپاکی، ٹھیک ہے، وہی ناپاکی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ حدث دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حدث غلیظہ ہوتا ہے، ایک حدث خفیفہ ہوتا ہے۔ حدث خفیفہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدث غلیظہ کون سا ہوتا ہے؟ جس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو انسان کو ناپاک کر دے وہ بڑا حدث ہے، وہ بڑی ناپاکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو انسان کو غسل واجب کر دے وہ بڑی ناپاکی ہے، لہٰذا اس سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اس سے پاک ہونا ضروری ہے اذان دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صرف غسل، اس پہ صرف وضو واجب ہے نا، وضو ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ اخف ہے نا، وہ خفیفہ ہے، وہ ہلکی ناپاکی ہے، تو ہلکی ناپاکی میں اذان دے سکتا ہے، سمجھ گئے؟ بتائیں ٹھیک ہے۔ وقال وفی الجامع الصغیر، جامع صغیر ایک کتاب ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ امام محمد کی ہے۔ کس کی ہے جامع صغیر؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جامع صغیر۔ تو جامع صغیر کے اندر امام محمد نے لکھا ہے اذا اذن علی غیر وضوء، اگر بغیر وضو کے کوئی اذان دے دے، واقام، اور اقامت بھی کہہ دے، لا یعید، تو اس کو لوٹایا نہیں جائے گا، یعنی دوبارہ اذان نہیں دلوائی جائے گی، ٹھیک ہے، اور دوبارہ اقامت نہیں کہلوایا جائے گا اگر بغیر وضو کے کوئی دے دیتا ہے۔ والجنب، لیکن اگر وہ جنبی ہے، اگر اس کے اوپر غسل واجب ہے، احب الی ان یعید، تو مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دوبارہ اذان دلوائی جائے، یعنی اگر کوئی ناپاک انسان جس پہ غسل واجب ہے وہ اذان دے دیتا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوبارہ پاک آدمی اذان دے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ناپاک آدمی اقامت کہہ دیتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی پاک آدمی پھر سے اقامت کہے۔ وَإِن لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ، اگر کوئی نہیں، دوبارہ نہیں اذان دلواتا ہے، دوبارہ اقامت نہیں کلواتا تو بھی جائز ہے۔ یہ کون کہتے ہیں بتائیں؟ یہ امام محمد کہتے ہیں اپنی کتاب جامع صغیر میں، لیکن اس فتویٰ اس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلے، فتویٰ اس پر ہے کہ اگر کوئی جنبی آدمی جس پہ غسل واجب ہے وہ اذان دے دیتا ہے تو پھر اس اذان کو دوبارہ دلوایا جائے گا۔ اما الاول فلیخفت الحدث واما الثانی ففی الاعادۃ بسبب الجنابۃ، روایتان، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک پہلے کی بات ہے، پہلے کا مطلب کیا ہے کہ بغیر وضو کے اگر اذان دے دیتا ہے تو پھر اس کی اذان کو دہرایا نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں دہرایا جائے گا؟ لخفت الحدث، کیونکہ اس کی جو ناپاکی ہے وہ ہلکی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی ناپاکی ہے، ہلکی ناپاکی ہے۔ اور جہاں تک دوسرے کی بات ہے، دوسرے سے مطلب کیا ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، امپورٹنٹ ورڈز جو ہوگا اس پر نشان دیجیے گا، اوکے، ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی انسان ہے نا اذان دے دیتا ہے تو وہی کہہ رہے ففل اعادتی بسبب الجنابتی روایتان، اس کی دو روایتیں ہیں۔ والاشبہ ان یعاد الاذان،
ٹھیک ہے، سب سے بہتر روایت کیا ہے کہ اذان کو دہرایا جائے گا، پھر سے اذان دلوائی جائے گی. ولا تعاد الاقامہ، لیکن اقامت کو دہرایا نہیں جائے گا. لأن تکرار الاذان مشروع، اس لیے کہ اذان کو دہرانا یہ شریعت میں موجود ہے، لیکن اقامت کو دہرانا شریعت میں موجود نہیں ہے. شریعت میں کہاں موجود ہے اذان کو دہرانا؟ جیسے مان لیں عصر کا وقت نہیں ہوا تھا، کسی نے اذان دے دی عصر کی، تو پھر جب عصر کا وقت ہوگا تو وہ اذان دہرائی جائے گی کہ نہیں دہرائی جائے گی؟ بتائیے. دہرائی جائے گی، ہے نا، دہرائی جائے گی. جیسے جیسے حضرت بلال اذان دے دیا کرتے تھے تہجد کے ٹائم پہ، لیکن جب پھر فجر کا ٹائم ہوتا تھا تو پھر سے اذان دی جاتی تھی. تو اذان کا دہرانا محب اللہ غازی صاحب جی، اذان کا دہرانا یہ شریعت کے اندر موجود ہے، مشروع ہے یہ، ہے نا. لیکن اقامت کا دہرانے کا کوئی شریعت میں مثال نہیں ملتی ہے کہ اقامت دہرایا گیا ہو کہیں پر. تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی ناپاک آدمی اذان دے دے، جنبی آدمی جس پہ غسل واجب ہے، تو اس کی اذان تو دہرائی جائے گی لیکن اقامت کا دہرانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. وقولہ، اور ایک اور قول ہے وَإِن لَّمْ يُعِدْ. اس کا مطلب اگر کوئی اقامت کہتے کہتے اگر کسی جگہ غلطی کر دے تو پھر اس غلطی کو سدھارنے کے لیے دہرانا واجب نہیں ہے، پھر ضروری نہیں ہے کا نہیں، مطلب. غلطی کرنا الگ چیز ہے، غلطی کرنا الگ چیز ہے، وہ تو دہرا لیں گے پھر. ٹھیک ہے، غلطی کرنے کی وجہ سے کوئی ورڈ اس نے غلط بول دیا، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولنا تھا، اس نے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ بول دیا پہلے ہی، اب بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، تو پھر اس اقامت کو تو دہرایا جائے کیونکہ اس نے اقامت صحیح کہی ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی صحیح طرح سے اقامت کہہ دے تو پھر اقامت کو دہرانے کا شریعت میں کوئی ویسا مثال نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اذان میں کیا ہے کہ اگر کوئی صحیح طریقے سے اذان بھی دے دے، بہت اچھے سے، بہت اچھی آواز میں، لیکن ٹائم ہی نہیں ہوا تھا نماز کا، اذان کا ٹائم ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر جب ٹائم ہوگا تو اس اذان کو دہرایا جائے گا. سمجھ گئے؟ یہ مطلب ہے تکرار الاذان کا. ٹھیک ہے شکیب صاحب، سمجھ گئے اس کو؟ جی. جی سر. وقولہ وَإِن لَّمْ يُعِدْ أَجْزَاهُ، اگر نہیں لوٹائے، ہے نا، یعنی اذان کو دوبارہ نہیں دیا جائے تو بھی جائز ہے نا جی. یعنی الصلاۃ لأنها جائزۃ بدون الاذان والاقامۃ، اس لیے کہ نماز بغیر اذان اور اقامت کے بھی جائز ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اذان بھی نہیں دی، اس نے اقامت بھی نہیں کی، تو کیا اس سے نماز نہیں ہوگی؟ اس کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اذان دینا ہم نے پڑھا تھا کہ اذان کیا ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ کیا ہے اذان؟ سنت ہے. سنت ہے نا، اذان سنت ہے. اسی طرح اقامت بھی سنت ہے نا، واجب فرض نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو بغیر اس کے بھی نماز ہو جاتی ہے. چلیے، اب یہ مسئلہ ہو گیا ناپاکی کی حالت میں اذان دینے نہ دینے کا، ہے نا، بغیر وضو کے بھی ہو گیا اور بغیر غسل کے بھی ہو گیا. اب آ جائیں عورت اذان دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی ہے، اس کا مسئلہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ میوٹ کر لیں غلام یزدانی صاحب، شکیب صاحب میوٹ کر لیں جی. وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُؤَذِّنُ، یہی معاملہ اس عورت کے ساتھ بھی ہوگا جو اذان دے گی. کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا، عورت کا اذان دینا بھی مکروہ ہے. جس طرح ایک ناپاک انسان کا اذان دینا مکروہ ہے، ویسے ہی عورت کا اذان دینا بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے، لہذا اگر کوئی عورت اذان دے دیتی ہے، یستحب ان یعاد، تو بہتر یہ ہے کہ اس اذان کو دہرایا جائے. لیقع علی وجہ السنہ، ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت کے خلاف ہے، سنت میں عورت کا اذان دینا موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لأن بأذانها لا يحصل المقصود، اس لیے کہ عورت کے اذان دینے سے جو اصل مقصد ہے اذان کا وہ حاصل ہی نہیں ہوتا ہے. اور اصل مقصد کیا ہے اذان دینے کا؟ الاعلام، اعلان کرنا. اعلام کا مطلب کیا ہے؟ اعلان، ہے نا، اعلان کرنا. اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ نماز کے لیے آئیں، وہو الاعلام. ٹھیک ہے جی. کیوں وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا؟ لأنها لا ترفع صوتها، اس لیے کہ عورت کی آواز کو بلند کرنے سے منع کیا گیا. عورت سے کیا کہا گیا ہے؟ کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. عورت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانے والی چیز. تو عورت کی آواز بھی چھپانے والی چیز ہے، اس کو اپنی آواز کو بہت زیادہ مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے، تو اگر عورت اذان دے گی تو دو بات ہوگی، یا تو وہ ایک دم دھیرے دھیرے اذان دے گی کہ کوئی آدمی سن ہی نہیں سکے، تو جب کوئی آدمی سن ہی نہیں سکے گا تو کیا مقصد حاصل ہوگا اذان کا؟ بتائیں، نہیں مقصد حاصل ہوگا، نہیں۔ ہے نا۔ اور اگر وہ زور سے اذان دیتی ہے جیسے مؤذن دیتا ہے اذان، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک حرام کام کرے گی، ہے نا، ایک غلط کام کرے گی، تو جب غلط کام کرے گی تو اذان کے لیے غلط کام کرنا بھی منع ہے، تو دونوں طرح سے عورت کا اذان دینا مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہتر کیا ہے کہ اگر عورت اذان دے دے تو اس کو دہرا لیا جائے، اور نہ دہرائے تو بھی اذان ہو جائے گی کیونکہ اذان سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلے اس کے بعد کیا کہتے ہیں، قال ولا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت، وہی بات جو ہم نے کہی تھی کہ اگر نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی قبل دخول وقتها، اس کا وقت آنے سے پہلے، یعنی نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی، اگر کوئی دے دیتا ہے یعاد فی الوقت، تو پھر وقت ہونے پر وہ اذان لوٹائی جائے گی، دوبارہ سے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مان لیں 12 ہی بجے کوئی جو ہے عصر کی اذان دینا شروع کر دیا، تو پھر جب عصر کا وقت ہوگا تو وہ اذان پھر سے دینی ہوگی، لأن الاذان للاعلام، اس لیے کہ اذان اعلان کے لیے دیا جاتا ہے، وقبل الوقت تجہیل، اور اگر وقت سے پہلے ہی اذان دے دیا جائے تو وہ کیا ہوگا بتائیں، اس سے لوگ جی تجہیل، وہ کیا ہوگی، جہالت ہوگی، ہے نا، لوگ وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیوں اذان دیا جا رہا ہے، ابھی تو ٹائم بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ تجہیل ہوگا، سمجھ گئے، جاہل ہیں۔ ہاں وہ جاہل لوگوں کو۔ ایک منٹ بس رکیے گئے، پاپا کی کال آ رہی ہے۔ جی تو سمجھ گئے، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور یہی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، کیا یجوز للفجر فی النصف الاخیر من اللیل، کہ فجر کی اذان رات کے آخری آدھے حصے میں دینا جائز ہے، لتوارث اہل الحرمین، کیونکہ حرمین میں ایسے ہی اذان دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اہل حرمین کی توارث میں، توارث کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کون کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں امام ابو یوسف امام شافعی، کیا کہتے ہیں کہ فجر کا وقت تو شروع ہوتا ہے کب سے، فجر الثانی سے شروع ہوتا ہے نا، صبح صادق سے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ صبح صادق سے پہلے آدھی رات میں بھی اگر کوئی اذان دے دے فجر کے لیے تو اذان ہو جائے گی، فجر کی اذان ہو جائے گی، اس کو لوٹانا ضروری نہیں ہے، صرف فجر کے بارے میں۔ اور ان کی دلیل کیا ہے کہ حرمین میں ایسا ہوتا ہے، حرمین کس کو کہتے ہیں بتائیں، مکہ مدینہ کو، ہے نا، مکہ مدینہ۔ مکہ مدینہ کو حرمین کہتے ہیں، تو ان کی دلیل ہے کہ حرمین میں ایسا ہوتا آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن صاحب ہدایہ کہتے ہیں والحجۃ علی الکل، ان دونوں کے خلاف دلیل ہمارے پاس ہے، وہ دلیل کیا ہے، قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لبلال رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، لا تؤذن، کہ اذان مت دو، حتی یستبین لک الفجر ھکذا، یہاں تک کہ تمہارے سامنے فجر اس طرح ظاہر ہو جائے، کس طرح، تو اس طرح میں انہوں نے ومد یدہ عرضن، اپنے ہاتھ کو چوڑائی میں پھیلایا تھا، کیونکہ فجر الثانی کی علامت کیا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے فجر الثانی ہو گیا جی، جس سے ایک عقل صفق جب صفق ہوگی تو اس کے ارد گرد ایک روشنی ہوگی اور وہ چوڑا سی روشنی ہوگی، تب دیکھیں شفق الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور فجر کاذب فجر کے بعد الثانی، سر، فجر کاذب کے بعد ہوتا ہے فجر ثانی، اس کی علامت کیا ہے، کیسے پہچانیں گے، سائن کیا ہے اس کا جی، کل ہم نے تھوڑا پڑھا سا تھا، سفید ہوتا ہے، آسمان کے کنارے میں روشنی پھیل جاتی ہے، ہاں، بیاض متعرض، ہے نا، بیاض متعرض فی الافق، کہ آسمان پر
चौड़ाई में आसमान की है ना, एक ठीक है। हाँ आसमान के किनारों में चौड़ाई में क्या है, एक सफेद रोशनी फैलती है। और फजर काजिब में क्या होता है कि सफेद रोशनी तो फैलती है लेकिन वो किस में फैलती है, लंबी में। लंबाई में, है ना, लंबाई में फैलती है, ठीक है। और वो फिर अंधेरा हो जाता है, वो फिर रोशनी खत्म हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। लेकिन जब चौड़ाई में रोशनी फैलती है तो उसके बाद अंधेरा नहीं होता है, फिर वो रोशनी बढ़ते 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 फिर दिन हो जाता है, फिर ठीक है। सूरज उग जाता है। हाँ सूरज उग जाता है, तो उसी को कहते हैं फजर सानी, फजर सादिक, ठीक है ना जी। यस सर। तो वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपने हाथों को चौड़ाई में फैला करके बताया कि जब इस तरह तुम्हारे लिए फजर जाहिर हो जाए उस वक्त अजान दो। फजर की अजान कब दो, जब चौड़ाई में रोशनी जाहिर हो जाए तब अजान दो, ठीक है। तो वहीं से दलील बनी कि ये लोग जो कहते हैं इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफी कि आधी रात में भी कोई फजर के लिए अजान देगा तो अजान हो जाएगी फजर की, तो वो गलत कहते हैं, ठीक है। हमारे पास ये दलील है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था हजरत बिलाल से कि अजान कब दो, जब फजर चौड़ाई में नजर आने लगे तुमको। फजर के माने क्या होता है, रोशनी, है ना, फजर के माने रोशनी होता है। चले, ये हो गई बात, ठीक है। अजान कब दी जाएगी वहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वक्त में अजान दी जाएगी जब वक्त होगा तभी, वरना अजान को दोहराना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आ गई, मुसाफिर आदमी अजान दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ठीक है, या वो क्या करेगा उसके बारे में। तो कहते हैं वल मुसाफिर युअज़्ज़िनु व युकीमु, मुसाफिर अजान भी देगा और इकामत भी कहेगा। लिक़ौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम लिमालिक इब्न अल-हुवैरिस व साहिबिन लहू औ इब्न अम्मिन लहू रज़ियल्लाहु अन्हुमा इज़ा साफरतुमा फ़अज़्ज़िना व उक़ीमा। अब एक आदमी सफर में है, नमाज का वक्त हो गया तो वो क्या करेगा, तो वो पहले अजान देगा फिर नमाज में इकामत भी कहेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी या अपने चचाजाद भाई, चचेरे भाई, किनसे, मालिक बिन हुवैरिस से कहा था क्या, इदा साफरतुमा, जब तुम दोनों सफर करो, फअज़्ज़िना, तो अजान भी दो, व उकीमा, और इकामत भी कहो, ठीक है। तो सफर में भी नमाज के लिए अजान इकामत कही जाएगी। क़ाल, फिर साबिदाया कहते हैं फ़इन तरकहुमा जमीअन युकरिहु, अगर दोनों चीज को किसी ने छोड़ दिया, अजान भी नहीं कही और इकामत भी नहीं कही, तो ये मकरूह है, नमाज तो हो जाएगी उसकी लेकिन मकरूह है, ये बेहतर नहीं है, ठीक है। वलव इक्तफा बिल इकामती जाज़, अगर अजान नहीं कही सिर्फ इकामत की, इकामत पर इक्तफा कर लिया वो भी जायज है, ठीक है ना, सिर्फ इकामत कहा तो वो भी जायज है। लिअन्नल अज़ान लिस्तिहज़ारिल गाइबीना, क्योंकि अजान जो दी जाती है वो क्यों दी जाती है, जो लोग मौजूद नहीं है, गायब हैं, उनको जमा करने के लिए, उनको हाजिर करने के लिए, इसी के लिए तो अजान दी जाती है। लेकिन सफर में क्या है, अर्रुफ़क़तु हाज़िरून, जो लोग भी सफर में हैं वो सब तो एक ही साथ हैं, तो फिर अजान देना जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी को बुलाना तो है नहीं बाहर से, सारे लोग वहीं पर हैं, ठीक है। तो फिर इकामत कहिए और नमाज पढ़ लीजिए। वल इकामतु लिअलामिल इफ्तिताही, और इकामत क्यों कही जाती है, नमाज को शुरू करने का ऐलान करने के लिए। इकामत क्या होती है, ऐलान होता है कि चलो अब नमाज शुरू हो गई है ना, इमाम साहब खड़े हो चुके हैं, नमाज शुरू हो गई है, इसको ऐलान करने के लिए इकामत कही जाती है। वहुम इलैहि मुहताजून, और इस ऐलान के सारे लोग क्या हैं, जरूरतमंद हैं, मोहताज हैं, सबको जरूरत है इसकी, है ना। पता चला कि एक आदमी उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, किनारे में बात कर रहे हैं आपस में, यहाँ इमाम साहब खड़े हुए और इकामत कहीं नहीं, और डायरेक्ट अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, शुरू हो गए। तो जो लोग इधर उधर बैठे थे उनको पता ही नहीं चला नमाज कब शुरू हो गई, ठीक है ना। तो इकामत किस लिए कही जाती है, कि नमाज के स्टार्टिंग का ऐलान करने के लिए, अब नमाज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो सारे लोग इधर उधर से अपना आके खड़े हो जाते हैं नमाज में, समझ गए जी। तो अगर सफर में इंसान है, सिर्फ इकामत कह लेता है तो वो जायज है ना, और अजान दे देता है तो वो बेहतर है ना, और दोनों ही नहीं करता, अजान भी नहीं देता, इकामत भी नहीं कहता, तो ये मकरूह है। चले, क़ाल, फिर कहते हैं फ़इन सल्ला फी बैतिही फिल मिस्री, अगर उसने अपने घर में, शहर के अंदर, मिस्र माना हो अल-मदीना, अल-मदीना, अगर शहर के अंदर उसने नमाज पढ़ी, युसल्ली बि अज़ानिन व इकामतिन, तो वो अजान और इकामत के साथ नमाज पढ़ेगा, ठीक है।
لیکون الاداء علی ہیئۃ الجماع، تاکہ جو نماز کی ادائیگی ہے، جو نماز وہ پڑھ رہا ہے، وہ جماعت کی صورت میں ہو جائے۔ وَإِن تَرَكَهُمَا جَمِيعًا جَازَ، اگر کسی نے اقامت بھی نہیں کہی، اذان بھی نہیں کہی، اور شہر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ لقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے اذان الحی یکفینا، کہ محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے، گاؤں کی اذان، محلے کی اذان، کالونی کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ لہٰذا جب ایک بار کالونی میں اذان ہو گئی ہے، گاؤں میں اذان ہو گئی ہے، تو پھر اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو پھر سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گئی اذان اور اقامت کی بحث مکمل۔ بتائیں کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، باب الاذان کمپلیٹ ہو گیا ہمارا۔ اب آ جائیں باب شروط الصلاۃ التي تتقدمها، ہے نا؟ باب شروط الصلاۃ التي تتقدمها، نماز کی ان شرطوں کا بیان جو نماز سے پہلے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز سے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ یجب علی المصلی ان یقدم الطہارۃ من الاحداث والانجاس، نماز پڑھنے والے کے لیے، مصلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والا، تو نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک ہو احداث سے اور انجاس سے، یعنی نجاست سے اور ناپاکی سے بالکل پاک ہو، حدث سے پاک ہو۔ حدث اور نجس میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ما الفرق بین الاحداث والانجاس؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیں حدث جو ہوتا ہے وہ اندر سے جو ناپاکی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جیسے ہوا چھوڑنا تو وہ حدث ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بدن سے بلٹ کا نکل جانا وہ حدث ہے، جیسے الٹی ہو جانا یہ حدث ہے نا؟ چکر آ جانا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے نا؟ کوئی بے ہوش ہو گیا تو یہ حدث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہے نا؟ اسی طرح غسل واجب ہو جاتا ہے جن وجوہات سے تو وہ سب حدث ہیں۔ نجس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی ناپاکی جو باہر سے لگتی ہے، جیسے کپڑے میں کچھ لگ گیا، ناپاکی پیشاب لگ گیا کپڑے میں، کچھ کسی چڑیا جو ہے پیخانہ کر دیا ہے نا، گوبر لگ گیا کپڑے میں میرے، تو وہ کیا ہوا؟ نجس ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حدث اور نجس میں یہی فرق ہے، سمجھ گئے؟ بتائیں۔ جی سر ٹھیک ہے، جی۔ حدث اندرونی ناپاکی کو کہتے ہیں، اور نجس جو ہے باہر سے جو ناپاکی ہوتی ہے لگتی ہے اس کو کہتے ہیں نجس۔ ٹھیک ہے، تو نجس اور حدث دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے نمازی کے لیے، ہے نا؟ علامہ قدمناہ، جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح ویستر عورتہ، اتنا حصہ چھپانا جو اس کا عورت ہے۔ عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے نا؟ تو اس حصے کو چھپانا بھی مصلی کے لیے ضروری ہے۔ اب کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے اس کا خلاصہ میں ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عورت کے، مرد کے لیے اس کا جو ناف ہے، ڈھوری جس کو کہتے ہیں اپنی لینگویج میں، وہاں سے لے کر کے گھٹنا کے نیچے تک، ٹھیک ہے، اتنا چھپانا ضروری ہے مرد کے لیے۔ اس کے اگر اس میں سے 1/4 حصہ بھی کھل جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عورت کے لیے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی، اس کا چہرہ اور اس کا پاؤں، ٹھیک ہے، پھر اس سے ٹخنا سے نیچے، ٹخنا جہاں پہ ہم وضو میں دھوتے ہیں وہاں سے نیچے کا جو پاؤں ہے جس کو ہم تلوا کہتے ہیں، ہے نا، وہ 3 چیز کھلا چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے، باقی پورا بدن اس کو ڈھکنا ضروری ہے نماز کے اندر۔ ٹھیک ہے، وہ سب اس کا ستر عورت ہے، اور مرد کا ستر عورت ڈھوری سے لے کر کے گھٹنا تک۔ چلیں بس وہی چیزیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یجب علی المصلی ان یقدم الطہارۃ من الاحداث والانجاس علی ما قدمناہ، قال اللہ تعالی وثیابک فطہر، اور تمہارے کپڑے تم اس کو پاک کر لو۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ طہارت کی، ٹھیک ہے نا، نجاست سے پاکی کی دلیل ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور جب تم جنبی حالت میں ہو، تم جنبی ہو، ہے نا، جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو تم کیا کرو؟ اپنے جسم کو پاک کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ دلیل ہے کس کی؟ حدث سے پاکی کی۔
ٹھیک ہے. قال وَيَسْتُرَ عَوْرَتُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد. ستر عورت چھپانے کی جو بات کہی گئی اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، تم زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت. مسجد سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عند کل الصلاۃ، نماز ہے نا. ہاں، تم اپنے زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت. یہاں پہ زینت اختیار کرنے سے کیا مطلب ہے؟ ہم نے سورہ اعراف کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں. ای ما یواری عورتکم عند کل الصلاۃ، جو تمہارا چھپانے ضروری ہے، جو تمہارے جسم کا وہ پارٹ جس کو چھپانا ضروری ہے اس کو تم چھپاؤ، ہے نا، ہر نماز کے وقت چھپاؤ. یہی ہے زینت. ٹھیک ہے، کیونکہ زینت کا الٹا کیا ہوتا ہے بتائیں؟ فحش یا فاحشہ آیا ہے نا سورہ اعراف میں. فاحشہ کئی جگہ پہ آیا ہے نا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا زینت کا اپوزٹ ہے، ضد ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد کیا کرو؟ اپنے عورت کو اپنا وہ حصہ چھپاؤ جو چھپانا ضروری ہے. وقال علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لحائض الا بخمار. خمار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بالغ دوپٹہ. کیا ہوتا ہے خمار کے معنی؟ دوپٹہ، اوڑھنی. اوڑھنی جانتے ہیں نا جی، اس کو کہتے ہیں خمار. ٹھیک ہے. ہاں، حائض کا معنی ہے یہاں پہ بالغہ. لا صلاۃ لحائض الا بخمار، جو ایسی عورت جس کو حیض آنے لگا ہو اس کی نماز نہیں ہوگی مگر دوپٹے کے ساتھ. مطلب اس کو اپنا سر ڈھکنا ضروری ہے. دوپٹہ کہاں ڈالتے ہیں؟ سر پہ ڈالتے ہیں. خمار سر پہ ڈالتے ہیں اور سینے پہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ حصہ اس کا سر بھی ڈھکنا ضروری ہے اس عورت کا جو کیا ہو، جس کو حیض آنے لگا ہو، ہے نا. حیض آنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ای لبالغۃ، جو عورت بالغ ہو چکی ہو. ٹھیک ہے، تو عورت کے بالغ ہونے کی علامت یہی ہوتی ہے نا، کہ اس کو حیض آنے لگے. تو وہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، جو عورت بالغ ہو چکی ہو تو نماز کے لیے اس کو دوپٹہ اوڑھنا ضروری ہے، تبھی اس کی نماز ہوگی. تو یہ دلیل بنی کس کی؟ یستر عورتہ کی. سمجھ گئے؟ جی سر. ٹھیک ہے، جی چلے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں وعورت الرجل ما تحت السرۃ الى الرکبہ. مرد کا چھپانے والا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ مرد کا ستر عورت کیا ہوتا ہے؟ ما تحت السرہ. سرہ کس کو کہتے ہیں؟ ناف کو. ناف سمجھتے ہیں نا جی. جی سرہ ناف کے نیچے سے لے کر رکبہ تک. رکبہ کس کو کہتے ہیں؟ گھٹنا کو. اتنا کو. ٹھیک ہے، گھٹنے تک، یہاں تک چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے عورت الرجل ما بین سرتہ الی رکبتہ، کہ مرد کا ستر عورت اس کے ناف کے درمیان سے لے کر اس کے گھٹنے تک ہے. ویروا، اور یہ بھی روایت ہے، ایک اور حدیث دوسری حدیث میں ہے کہ ما دون السرۃ حتی یجاوز رکبتہ، کہ اس کے ناف کے نیچے سے لے کر اس کے گھٹنے کے پار تک ہے. کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ کہ ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنا ڈھکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے دلیل دی جاتی ہے یتبین، اسی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے ان السرۃ لیست من العورہ، کہ جو ناف ہے وہ ستر عورت میں داخل نہیں ہے. سمجھا اس کا مطلب؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ ما دون السرۃ، ناف کے نیچے سے. تو جو ناف ہے وہ ستر میں داخل نہیں ہے مرد کی. ناف کھلا رہے گا تو بھی نماز ہو جائے گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صاحب ہدایہ کہہ رہے ہیں نا. حنفی مسلک والے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا ناف کھلا ہوا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ستر عورت جو ہے وہ ناف کے نیچے سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اور گھٹنا، لیکن گھٹنا ڈھکا ہونا چاہیے، کیونکہ کیا کہا؟ حتی یجاوز رکبتہ، کہ جو کپڑا تم ڈالو چھپانے کے لیے اپنے ستر عورت کو، وہ تمہارے گھٹنے سے تجاوز کر جائے، آگے بڑھ جائے. کیا مطلب ہوا؟ کہ گھٹنا ڈھکا ہونا چاہیے، ناف کھلا رہے گا تو بھی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہیں سے بات نکلی کہ ناف جو ہے وہ ستر عورت میں داخل نہیں ہے، خلافاً لما یقولہ الشافعی رحمہ اللہ. لیکن جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ناف ستر عورت میں داخل ہے لیکن گھٹنا نہیں ہے. وہ الٹا کہتے ہیں.
हनफी का उल्टा कौन कहते हैं? शाफी। वो कहते हैं कि नाफ ढका होना चाहिए, घुटना खुला रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन हनफी क्या कहते हैं कि नहीं, नाफ खुला रहेगा तो चलेगा लेकिन घुटना ढका होना चाहिए। समझ गया ना इख्तिलाफ क्या है जी। क़ाल वर्रुकबतु मिनल औरति खिलाफन लहू अइज़न, वही है, और घुटना वो भी औरत में से है, यानी छुपाने के हिस्से में से है। खिलाफन लहू ऐ खिलाफन लिशाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाफी का इसमें भी इख्तिलाफ है। वो कहते हैं कि घुटना सतरे औरत में नहीं है, नाफ है। हम कह और हनफी कहते हैं कि नाफ नहीं है और घुटना है। ठीक है, ये मामला चल रहा है दोनों का। चलें जी, अब देखें ये दलील की काट है। व कलिमतु इला नहमिलुहा अला कलिमति मा अमलन बि कलिमति हत्ता। एक लाइन छूट गया, जी क्या कह रहे हैं शकीब साहब? एक लाइन छूट गया ऊपर में, कौन सा छूट गया? वो मतलब जो है, एक ही लाइन तो हुआ ऊपर का ना, ऊपर में तो 2 लाइन लिखा हुआ ना सबसे ऊपर में। ये वाला? जी ऊपर वाला, और रुकबतु मिनल औरति व यदनुल मरअतिल हिर्रा। कहाँ पे आप पढ़े? देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये जो ऊपर में 2 लाइन लिखी हुई है ये नीचे भी आ जाती है। ठीक है, नीचे में उसी ऊपर की शरह है नीचे में, समझ रहे ठीक हैं? है, ठीक है हाँ, सर। तो आप नीचे देखिए, ऊपर मत देखिए। ठीक है जी, क्योंकि हिदाया जो है ना, हिदाया में 2 चीजें हैं, एक मतन है, टेक्स्ट है, और फिर हिदाया में ही उसकी शरह भी है, दोनों। ठीक है ना, तो और ये जो है ऊपर में जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ये मतन है हिदाया का, और ये हिदाया के अंदर ही उसकी जो शरह लिखी है मरगनानी ने, वो है। ठीक है ठीक है सर, जी। ठीक है, हम समझे। ये मैं ऐसा पूछने वाला था, आपने बात दिया। अच्छा तो अलग अलग चीज नहीं है, हिदाया जब आप खोलेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, उसमें टेक्स्ट भी है और उसी में शरह भी है। यस। चलें एक एमसीक्यू के लिए दलील भी, दलाइल भी याद रखना पड़ेगा क्या? देखिए, दलाइल हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं ना, वरना आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इमाम शाफी ने क्या कहा और इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इतना नहीं पूछेंगे आपसे। आपसे मोटे मोटे मसले पूछ लेंगे, बस हो गया। तो मतन ही सही से पढ़ लेना सही होगा। चले मतन ही पढ़ लेते हैं, है ना, मतन अच्छा भी लगता काफी है। होगा। ठीक है, मतन भी काफी है, सही कह रहे हैं आप, उतना डिटेल में सर, पढ़ना जरूरी नहीं है जो जी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर फिर सिर्फ तो उसी एक को क्लब बयान करना है पूछ सर। सकते हैं ना सर? हाँ सही अच्छा कह रहे लगता हैं आप, है, ठीक है। इसी तरह सर पढ़ाइए। फिर तो एक क्लब तो पूछ सकते हैं सर। सर जो जहाँ जो पे मतलब इम्पोर्टेंट लगेगा इम्पोर्टेंट ना, नहीं, हाँ, हाँ वही बताइएगा। हाँ वहां पे हम आपको जो इम्पोर्टेंट होगा वहां पे शरह से बता देंगे, वरना हम सिर्फ मतन पढ़ देते हैं। ठीक है, और मतन समझा देते हैं आपको। ठीक है। ठीक है चले, तो ये हमने पढ़ लिया, औरतुर रजुली मा तहत सुर्रति ला रुकबा वर रुकबा मिनल औरा। ठीक है, जो घुटना है वो भी औरत में दाखिल है। ठीक है, ये हम हिदाया वाले मानते हैं। व बदनुल मर्रति अल हर्रति कुल्लुहु औरा इल्ला वजहा व कफ़ैहा, वही जो हमने कहा था आपसे, आजाद औरत का बदन, हर्रत हुर्रत के माने क्या है? आजाद, है ना, फ्री, फ्री वुमेन। तो जो आजाद औरत का बदन है वो सारा का सारा सतरे औरत है, यानी पूरा बदन ही उसका छुपाने के लिए है। इल्ला वजहा व कफ़ैहा, का चेहरा और उसकी दोनों हाथ की हथेली, हथेली समझ रहे हैं ना जी। तो दोनों ये वो जाहिर कर सकती है, बाकी पूरा बदन उसको छुपाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों छुपाना पड़ेगा? क्योंकि अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मरअतु औरतुन मस्तूरा, कि जो औरत है वो पूरी की पूरी सतर है, पूरी की पूरी छुपाने के लिए है। समझ गए? वस्तिस्नाउल उज़वैन लिब्तिलाई इब्दाइहिमा, और ये जो 2 उज़्व को खोलने का हुक्म, छोड़ने का हुक्म दे दिया गया कि चेहरा तुम खुला रख सकती हो, अपने हाथ की हथेली खुला रख सकती हो। क्यों? क्योंकि इसको ढकने में क्या होगी? मुसीबत होगी। ठीक है, अब वो पूरा बुर्का पहने और मुंह पे पूरा लपेट करके और हाथ को एकदम दस्ताना पहन करके नमाज पढ़ने खड़ी होगी तो क्या टाइम की नमाज पढ़ेगी वो? ठीक है ना, तो परेशानी होगी उसको। इसी वजह से कहा गया कि तुम अपना चेहरा और हथेली खुला रख सकती हो, और उसी के अंदर
ان القدم عورۃ ویروی انہا لیست بعورہ، اس کا جو پاؤں ہے، قدم ہے نا، فیٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ بھی ستر عورت میں داخل نہیں ہے، اس کو بھی وہ کھلا رکھ سکتی ہے. سمجھ گئے؟ جی اب چلیں آگے. فَإِن صَلَّتْ وَرُبُعُ سَاقِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ. اب یہاں پہ ایک مسئلہ شروع ہو گیا کہ اگر وہ نماز پڑھے یہ کوئی عورت اور اس کی پنڈلی کا چوتھائی حصہ یا تہائی حصہ 1/3 اس کا کھلا ہوا ہے. پنڈلی سمجھتے ہیں؟ بتائیں جی کیا. نہیں سر، تھوڑا سا بول دیجیے سر. دیکھیں گھٹنا سے پنڈل- لے کے ٹخنا کے بیچ کا جو پارٹ ہوتا ہے نا، گھٹنا سے لے کے ٹخنا، گھٹنا ٹخنا سمجھ رہے جی جی ہیں، یہ پاؤں ہے، یہ مان لو اس کا پاؤں ہے نا، یہاں پہ گھٹنا ہے نا، یہ گھٹنا ہے، اور یہاں پہ ٹخنا ہے جو ہم وضو میں جہاں تک دھوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو بیچ کا پارٹ ہے یہ والا، اسی کو کہتے ہیں ساق، اسی کو کہتے ہیں پنڈلی. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے؟ جی جی جو اس کے جی تھائی سر. کے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھائی کے نیچے گھٹنے کے بعد، تو وہ پنڈلی کہلاتا ہے، ساق اسی کو کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی پنڈلی، اس کے ساق کا چوتھائی حصہ کھل گیا یا تہائی حصہ کھل گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ تعید الصلاۃ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کے نزدیک نماز کو دہرانا پڑے گا. جیسے آج کل فیشن چلا ہوا ہے نا، وہ آج کل جو وہ پہنتی ہیں اور کیا کہتے ہیں، پاکستانی جو سوٹ آنے لگا ہے، تو اس میں جو ان کا وہ ہوتا ہے، جمپر ہوتا ہے نیچے والا، شلوار ہوتا ہے، شلوار ہے نا، پیجامہ، تو پیجامہ ان کا ایک دم چڑھا ہوا رہتا ہے اوپر تک. جو مرد کو جو جتنا دور پہننے کا حکم ہے، وہ عورت وہاں تک پہن رہی ہے آج کل، ہے نا، اور مرد جو ہے وہ ٹخنا چھپا کر کے پہن رہا ہے کپڑا، جینس پہن رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو اٹھا ہوا رہتا ہے عورتوں کا کپڑا ایک دم اوپر تک، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ان کی پنڈلی کھلی رہتی ہے، ساق کھلا رہتا ہے. تو اگر ویسا لباس پہن کو نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانی پڑے گی. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ لَا تُعِيدُ، اور اگر چوتھائی حصہ سے کم کھلا ہوا ہے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چوتھائی حصہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ پنڈلی ہے، اس کو آپ 4 پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیجئے، ٹھیک ہے نا، 4 پارٹ میں. تو اگر چوتھائی تک کھلا ہوا ہے، سمجھ گئے، چوتھائی کھل گیا تو اس کو نماز دہرانی ہوگی، لیکن اس سے کم کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں دہرانی ہوگی. ٹھیک ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، لیکن امام ابو یوسف یہاں پہ کیا کہتے ہیں، لا تعید ان کان اقل من النصف، اگر آدھا سے کم کھلا ہوا ہے تو اس کو نماز دہرانے کا ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ اتنی بڑی پنڈلی ہے تو یہ آدھا ہو گیا، اگر آدھا سے کم اتنا کھلا ہوا ہے، اتنا کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں دہرائے گی، آدھا کھل جائے گا تب نماز دہرائے گی. یہ کون کہتے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ جو آج کل پہنتی ہیں، پاجامہ پہنتی ہیں آج کل لڑکیاں، تو اس میں ان کی نماز ہو جائے گی امام یوسف کے نزدیک، لیکن امام حنیفہ کیا نہیں ہوگی، ان کو نماز دہرانی پڑے گی. سمجھ گئے؟ جی 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 سر. چلیں. وفی النصف عنہ روایتان، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا حصہ کھلا ہونے کے بارے میں بھی 2 روایتیں ہیں. ٹھیک ہے، اب اتنا ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، اس کو چھوڑ دیجئے. پھر آگے آ جائیے، والشعر والبطن والفخذ، شعر کس کو کہتے ہیں؟ بال کو، ہے نا، ہیئر، بال. بطن کس کو کہتے ہیں؟ اسٹومک، ٹھیک ہے، اسٹومک. فخذ کس کو کہتے ہیں؟ تھائی کو، ہے نا، تھائی، یعنی جس کو ہم ران کہتے ہیں اپنے لینگویج میں. تو اگر کسی عورت کا بال یا پیٹ یا ران کھل جاتا ہے تو اس میں بھی کذالک اسی طرح ہوگا. اسی طرح ہوگا کیا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام محمد یہ کہیں گے کہ اگر تمہارا 1/3 یا 1/4 کھل جاتا ہے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، اس کو لوٹانا ہوگا. اگر 1/4 سے کم کھلا ہے، بال چاہے پیٹ چاہے کیا کہتے ہیں تھائی، تو تم نماز اپنا ہو جائے گی، تمہاری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام ابو یوسف کیا کہیں گے، نہیں نہیں، آدھا پیٹ کھلے گا یا آدھا تھائی کھلے گا یا آدھا بال کھلے گا تب نماز دہرانی ہوگی، اس سے کم کھلا، آدھا سے کم، تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام ابو یوسف کے یہاں زیادہ چھوٹ ہے نا، امام حنیفہ امام محمد کے یہاں کم چھوٹ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے اس کا مطلب؟ جی. اور بال کا جو اعتبار ہوتا ہے، بال عورتوں کا 2 طرح کا ہوتا ہے. یہ ہو گیا سر، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سر کا بال، یہ ہو گیا نیچے تک آ گیا. دیکھیں میری ڈرائنگ بہت خراب ہے، بس ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں ایک بال کا پارٹ یہاں سے وہ ہے جو سر کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہے، لٹک رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے.
اور اس سے پہلے جو بال کا پارٹ ہے وہ سر سے جڑا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بات ہو رہی ہے بال کو کھلا ہونے کی، وہ اس بال کے کھلا ہونے کی بات ہو رہی ہے جو سر سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ لٹک رہا ہے، اور جو سر سے چپکا ہوا بال ہے، ٹھیک ہے، وہ کھلا رہے گا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ گئے فرق؟ سمجھ گئے؟ جی سر۔ جی ہاں سر۔ ہاں، الشعر سے مراد کیا ہے؟ النازل من الراس، وہ بال کا وہ حصہ جو سر سے لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو سر پہ چپکا ہوا ہے بال، وہ مراد نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے، وہ چہرے کے حکم میں آیا، تو چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، وہ بھی کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن جو بال لٹک رہا ہے اس کو چھپانا ضروری ہے۔ چلیں اس کے بعد، ہاں بس یہی سب ہے۔ چلو، وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة۔ اب کہہ رہے ہیں کہ عورت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عورت آزاد عورت کی بات ہو گئی ہے نا، کہ اس کا چہرہ، ہاتھ اور قدم اس کے علاوہ پورا چھپانا ہے۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو باندھی ہوتی ہے، جو گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہے، جس کو جاریہ کہتے ہیں، جس کو امت کہتے ہیں۔ اب تو نہیں ہوتی امت، پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی اتنا ہی حصہ ستر عورت ہے جتنا مرد کا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اور ایکسٹرا کیا؟ بطنھا و ظہرھا، کہ اس کی پیٹھ اور اس کا سامنے کا حصہ، پیٹ اور سینہ، وہ سب کچھ ستر عورت میں داخل ہے۔ تو اگر کوئی باندھی ہے نا، تو وہ کیا کیا کھلا رکھ سکتی ہے؟ اپنا بازو کھلا رکھ سکتی ہے، شولڈر، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ، یہ شولڈر، یہ پورا کھلا رکھ سکتی ہے نا۔ اس کی پنڈلی کھلی رہے گی تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی اگر ٹخنے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ اگر اس کا کھلا رہتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ کس کا؟ باندھی کا، سمجھ گئے؟ تو باندھی کا ستر عورت اتنا ہی ہے جتنا مرد کا ہوتا ہے، بس ایکسٹرا کیا ہے کہ اس کا پیٹ اور پیٹھ بھی ستر عورت میں داخل ہے، مرد کا پیٹھ اور پیٹ ستر عورت میں داخل نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ بتائیں، کلیئر ہے نا؟ جی۔ وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَدْنِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، اس کے علاوہ کوئی چیز عورت میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی چلے، تو یہاں تک ہو گئی بات مکمل، کس کی؟ بتائیں، کس کی بات مکمل ہو گئی کہ کتنا حصہ آپ کے لیے ستر عورت میں ہے۔ اب آ جائیں آگے، نجاست کی بات شروع ہو رہی ہے۔ پہلے بات ہوئی حدث کی، اس کے بعد بات ہوئی ستر عورت کی، اب نجاست کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے کپڑے میں نجاست لگ جاتی ہے نا، اور آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے آپ اس نجاست کو دور کر سکیں، مان لیں کہیں پہ آپ کو بیٹ لگ گیا، کہیں پہ چڑیا نے پخانہ کر دیا، ٹھیک ہے، آپ جا رہے تھے رستے میں، اب آپ کے پاس بدلنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس دھونے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی بات ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ، اگر کوئی شخص ایسے سچویشن میں پھنس جاتا ہے کہ نجاست کو دور کرنے والی کوئی چیز اس نے نہیں پائی، صلی معہا، تو وہ اسی نجاست لگے ہوئے کپڑے میں، بدن میں نماز پڑھ لے گا۔ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو نہیں دہرائے گا، ٹھیک ہے، اسی حالت میں نماز پڑھ لے گا، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گیا نا؟ جی چلیں، دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا تفصیل ضروری ہے، اس لیے ہم آپ کو بتا دیں۔ وَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ، نجاست لگی ہوئی ہے کپڑے میں تو اس کی دو صورت ہو سکتی ہے۔ ان كَانَ رُبُعُ الثَّوْبِ، اگر آپ کا چوتھائی حصے کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے نا، 1/4 میں نجاست لگی ہوئی ہے اور اکثر حصہ پاک ہے، او اکثر منہ طاہر یصلی فیہ، تو اس میں نماز پڑھ لو۔ وَلَوْ صَلَّى عُرْيَانًا، اگر آدمی کیا کرے، کپڑا اتار کے پھینک دے، ارے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے، ننگے ہو کر کے نماز پڑھے گا، اس حالت میں لا یجزئہ، تو یہ نماز جائز نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ لأن ربع الشیء یقوم مقام کلہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر 1/4 ہے تو وہ پورا کا پورا مان لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلو، یعنی اگر چوتھائی حصہ بھی اس کا پاک ہے تو ننگے ہو کے نماز پڑھے گا، کپڑا اتار کر کے تو جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَقَلَّ مِنَ الرُّبَعِ، اگر اس کا کپڑا چوتھائی سے کم پاک ہے، یعنی 1/4 اس کا کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا ہے نا، اور بس تھوڑا سا حصہ بچا ہے جو اس کا پاک ہے۔ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ،
تو امام محمد کے نزدیک یہی ہے کہ وہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے گا، ننگے ہو کر کے نہیں پڑھے گا۔ امام شافعی کا قول یہی ہے، لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ تَرْكُ فَرْضٍ وَاحِدٍ، کیونکہ اگر وہ ناپاک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے تو اس سے ایک ہی فرض چھوٹے گا۔ ٹھیک ہے، ناپاک کپڑے میں اگر کوئی نماز پڑھ لے تو کون سا فرض اس سے چھوٹے گا؟ کپڑے کا پاک ہونا، یہ فرض ہے، وہی ایک فرض چھوٹے گا نا، باقی سارا فرض ستر عورت بھی ڈھکا رہے گا اور سارا فرض ادا ہو جائے گا اس کا۔ لیکن اگر وہ ننگا ہو جائے، کپڑا اتار کے پھینک دے، ارے اس میں تو گندگی لگ گئی ہے، ناپاکی لگ گئی ہے، ہمیں نہیں پہنے گا، ننگے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے بہت سارے فرض چھوٹ جائیں گے۔ کیسے بہت سارے فرض چھوٹیں گے؟ کیونکہ ننگا آدمی جب نماز پڑھے گا تو وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ بیٹھ کے پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو حکم کیا ہے کہ بیٹھ کے پڑھے، تو بیٹھ کے پڑھے گا۔ تو ایک فرض تھا کہ کھڑا ہونا نماز میں فرض ہے، اگر آدمی کے اندر طاقت ہے کھڑے ہونے کی تو کھڑا ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، تو فرض چھوٹ گیا۔ اسی طرح رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ فرض ہے، لیکن ننگا آدمی نہ رکوع کرے گا کھڑا ہو کر کے، نہ وہ سجدہ کرے گا اس طرح سے جس طرح سے عام طور پہ کیا جا سکتا ہے نا، کیونکہ اس کو اپنا شرمگاہ بھی چھپانا ہے، تو اس طرح سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے اس کو، لہٰذا اس کے بہت سارے فرض چھوٹ جائیں گے۔ تو ایک فرض کو چھوڑنا ایزی ہے یا بہت سارے فرض کو چھوڑنا ایزی ہے؟ بتائیں۔ ایک فرض کو چھوڑنا، تو اسی لیے کہا کہ وہ ناپاک کپڑا ہے تو چلو اسی میں پڑھ لو، تو لیکن ننگے مت ہو۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام یوسف کہتے ہیں یتخیر بین ان یصلی عریانا و بین ان یصلی فیہ، کہ وہ اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو ننگا ہو کے پڑھ لے، چاہے تو اسی کپڑے میں پڑھ لے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہو الافضل، اور کپڑے میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے نا، کپڑے میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اب اتنا ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ننگے ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے، کپڑے میں پڑھ سکتا ہے، ناپاک کپڑے میں بھی، لیکن کپڑے ہی میں پڑھے تو زیادہ افضل ہے۔ اور امام محمد کیا کہتے ہیں کہ اگر ناپاکی کے کپڑا پہ ناپاکی لگی ہوئی، اگر ننگا ہو کے پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو کپڑے ہی میں پڑھنا پڑے گا، یہی اختلاف ہے دونوں میں۔ وَمَن لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا، اگر اس کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ایسا آدمی ہے، ایسے سچویشن میں ہے کہ اس کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، سب نوچ کے لے گئے لوگ، چھین چھان کے لے گئے، صلی عریانا قاعدا، تو وہ ننگے ہونے کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا، یؤمع بالرکوع والسجود، اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے عام طور پہ رکوع سجدہ کرتے ہم لوگ ویسے نہیں کرے گا، اشارے سے بس رکوع کرے گا، اشارے سے سجدہ کرے گا، تاکہ جو اس کا پرائیویٹ پارٹ ہے وہ چھپا رہے۔ ٹھیک ہے، بیٹھ کے پڑھے گا۔ فَإِن صَلَّى قَائِمًا، اگر وہ کھڑا ہو کے پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ بیٹھ کے پڑھے، ہے نا۔ چلے بس اتنی سی بات، الا ان الاول افضل، وہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے ہی پڑھے اور اشارے سے رکوع سجدہ کرے۔ وَيَنْوِيَ الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا، یہ ہو گئی کپڑے کی بات، ہے نا، نجاست والے کپڑے کی بات اور ننگے آدمی کی بات ہو گئی کمپلیٹ۔ بتائیں، سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے نماز میں نیت کی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ نماز میں نیت کرنا ضروری ہے نا، نیت ضروری ہے نماز میں۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت زبان سے کلمات کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ الفجر، ہے نا، متوجہا الی الکعبۃ الشریف خلف الامام، خلف هذا الامام، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یہ جو ہے یاد کرایا جاتا ہے بچے کو نیت، تو یہ نیت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یاد کرنے کی۔ ٹھیک ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کیا ہے؟ ہم نے دل میں سوچ لیا کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جو امام نماز پڑھا رہا اس کا میں مقتدی ہوں، اس کے پیچھے نماز پڑھا ہوں، یہ دو بات آپ نے سوچ لی، باقی آپ نماز پڑھ لیجئے، یہی نیت ہے۔ اور نیت ضروری ہے، بنا نیت کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بنا نیت کے بس ایسے ہی جا کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا، ہے نا، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر اس کو یاد آیا ارے ہم تو ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس نے دل میں نیت کیا کہ ظہر کی نماز ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نیت کب کیا جائے گا؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے، جب آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اس کے بعد کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں اعتبار ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور نیت کرنے سے پہلے اس بیچ میں جو کچھ آپ نے نماز کے دوران پڑھا وہ سب آپ کا کیا ہو گیا؟ فالتو ہو گیا، کیونکہ آپ کی نیت ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا، تو نیت کب کرنا ہے بتائیں؟
نیت کب کرنا ہے؟ تکبیر نماز تحریمہ سے پہلے، تکبیر تحریمہ سے پہلے، ہے نا، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ینوی الصلاۃ التی یدخل فیہا بنیۃ، ٹھیک ہے، نماز کی نیت کرے گا جس میں وہ داخل ہو رہا ہے نیت ارادے کے ساتھ، ہے نا، ارادے کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ۔ لا یفصل بینہا وبین التحریمۃ بعمل، ایک اور شرط آ گئی کہ نیت کے درمیان اور تحریمہ کے درمیان کیا ہونا، فصل نہیں ہونا چاہیے کسی کام کے ذریعہ۔ جیسے آپ نے نیت کیا کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، پھر آپ چلے گئے باہر پانی پینے کے لیے، ہے نا، پیاس لگی بہت زور سے، آپ پانی پینے چلے، پھر آپ آئے وہاں سے اور آ کے فوراً ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ جب پانی پینے گئے تو آپ نے نیت اور تحریمہ کے درمیان میں کیا کیا، فصل پیدا کر دیا، لہٰذا جب آپ پانی پی کر کے واپس آئیں گے تو آپ کو پھر سے نیت کرنی پڑے گی دل میں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر، اور ہاتھ باندھیں گے۔ سمجھ گئے کہ تکبیر تحریمہ اور نیت کے درمیان فصل نہیں ہونا چاہیے، جی، بس یہی ساری چیزیں، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا بِغَيْرِهِ، اگر آپ مقتدی ہیں، ہے نا، کسی امام کے پیچھے ہیں، تو يَنْوِي الصَّلَاةَ وَمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ، تو آپ کو دو چیز کی نیت کرنی ہے، نماز کی بھی نیت کرنی ہے اور امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی بھی نیت کرنی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی بھی نیت ضروری ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے کہ اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ امام کے پیچھے نیت کر لیتے ہیں کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں تو آپ کی ساری رسپانسبلٹی امام پر چلی جاتی۔ آپ اگر اب نماز میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن امام اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ کو اس کی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، امام کا سجدہ سہو آپ کا سجدہ سہو ہوگا، سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کی غلطی سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ کب ہوگی ایسا؟ جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی نیت کریں گے، اگر نہیں کریں گے نیت تو امام کے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دو چیز کی نیت کرنی ہے، نماز کی نیت کرنی ہے اور امام کی بھی نیت کرنی ہے۔ شکیب حسین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں سر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، اور پھر اب ایک شرط اور کیا آ گئی کہ قبلہ کی طرف چہرہ ہونا چاہیے آپ کا، چہرہ آپ کا قبلہ، تو کتنی شرطیں ہو گئی؟ حدث اور نجاست سے پاک ہونا چاہیے آپ کا بدن اور کپڑا، ہے نا، دوسرا شرط کیا ہو گیا؟ نیت، ہے نا، تیسری شرط کیا ہو گئی یہاں پہ؟ قبلہ، قبلہ کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، قبلہ سمجھ رہے ہیں نا، کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ ومن کان خائفا، اور اگر کوئی آدمی ڈرا ہوا ہو، ہے نا، اس کو لگ رہا ہو کہ اگر ہم پچھم کی طرف منہ کریں گے تو پورب سے ہم پہ گولی چل جائے گی، کوئی مار دے گا ہم کو آ کے، ہے نا، یا پیچھے سے کوئی اٹیک کر دے گا، اس بات کا اس کو ڈر ہے، تو یصلی الی ای جہۃ قدر، تو وہ جس طرف بھی چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ پورب کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کو ڈر ہے کہ پورب سے میرا دشمن ہم پہ اٹیک کر دے گا تو پھر وہ پورب کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، سمجھ گیا نا؟ جی جی، سر وہ بغیر کیا ہے اس میں؟ کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ سر وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا بِغَيْرِهِ، وہ بغیر کیا ہے؟ بغیر ہی کا مطلب ہے اپنے علاوہ، ہے نا، وہ مقتدی ہو اپنے علاوہ کا، مطلب کسی اور کا، ٹھیک ہے جی، وہ کسی اپنے علاوہ کسی اور کی اقتدا کر رہا ہو، کسی اور کی پیروی کر رہا ہو، فالو کر رہا ہو کسی اور کو، چلیں۔ فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، اب ایک بات ہو گئی کہ اگر ڈرا ہوا ہے تو کسی بھی طرف منہ کر کے، جس طرف سے اس کو ڈر ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے گا، ہو جائے گی۔ دوسری بات کہنا قبلہ سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے، فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، اگر قبلہ اس پر مشتبہ ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ ہے کدھر، عام طور پہ بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، قبلہ کدھر ہے، وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَن يَسْأَلُ عَنْهَا، اور اس کے آس پاس کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس سے وہ پوچھے کہ بھیا قبلہ کدھر ہے بتاؤ ذرا ہم کو، ہے نا، کوئی ہے بھی نہیں آس پاس، تو وہ کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا، وہ اپنے سے کوشش کرے گا سوچنے کا کہ کدھر ہو سکتا ہے قبلہ، تو جدھر اس کا دل کہے کہ ادھر ہو سکتا ہے ادھر ہی منہ کرے گا، وصلی، اور نماز پڑھ لے گا، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بَعْدَ مَا صَلَّى، اگر اس کو پتا چلا کہ اس نے غلطی کی تھی
نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتا چلا یا کسی نے بتایا کہ ادھر قبلہ نہیں تھا بھائی صاحب، ادھر قبلہ تھا، ہے نا، آپ تو پورا منہ کر کے نماز پڑھ لیے ہیں. تو اگر نماز پڑھنے کے بعد اس کو یہ پتا چلا کہ اس نے غلطی کی ہے، خطا کی ہے، لا یعیدھا، تو وہ نماز کو نہیں دہرائے گا. ٹھیک ہے، نماز کے بعد پتا چلا تو نماز نہیں دہرائے گا. لیکن وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، اگر نماز کے بیچ میں ہی اس کو پتا چل گیا کہ ہم پورا منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ تو ادھر ہے نا، نماز کے بیچ ہی میں پتا چل گیا، تو کیا کرے گا؟ استدار الی القبلہ، وہ قبلہ کی طرف گھوم جائے گا، نماز کے بیچ میں ہی گھوم جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بنا علی صلاتہ، اور اپنی نماز مکمل کرے گا. سمجھ گئے؟ کیوں ایسا کرے گا؟ کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا تھا اللہ کی وحی کہ قبلہ جو ہے وہ مسجد بیت المقدس سے اب کدھر ہو گیا؟ مسجد حرام کی طرف. تو یہ خبر ملی مسجد قباء میں جو لوگ نماز پڑھے تھے ان کو، تو وہ لوگ نماز کے بیچ میں تھے، تبھی ان کو پتا چلا کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ ہو گیا ہے نا، مکہ ہو گیا ہے. تو وہ نماز میں ہی گھوم گئے مکہ کی طرف. ٹھیک ہے نا، نماز کے بیچ میں ہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں ٹوکا. تو یہاں سے پتا کیا چلا کہ اگر نماز کے بیچ میں آپ کو علم ہو جائے کہ قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، تو آپ نماز کے بیچ میں ہی گھوم جائیے. اگر آپ نہیں گھومیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر گھوم جائیں گے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اگر نہیں گھومیں گے تو آپ کو نماز دہرانا ہوگا. کیوں دہرانا ہوگا؟ کیونکہ لیتیقنہ بالخطا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس غلطی پہ ٹکے رہے، اس لیے آپ کو نماز دہرانی ہوگی. سمجھ گئے نا جی؟ تو نماز کے بیچ میں اگر پتا چل جائے کہ قبلہ ادھر ہے تو ادھر گھوم جائیے، لیکن نماز کے بعد پتا چلا تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو گئی بات. اب ایک اور بات آ گئی، دیکھیں اس کو کہتے ہیں تحری کا مسئلہ. ہو سکتا ہے آپ سے ایگزام میں پوچھ لے، یہ بہت مشہور مسئلہ ہے، التحری، تحری کا مسئلہ. تحری کا معنی کیا ہوتا ہے ورڈ کا؟ اندازہ کرنا. غور فکر کرنا ہے نا، غور فکر کرنا، اندازہ لگانا، یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس مسئلے میں کیا ہے کہ آپ کہیں ایسی جگہ پر تھے ہے نا جہاں پہ بالکل اندھیرا تھا، آپ 5 لوگ تھے مان لیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک آدمی کو امام بنا لیا، کسی کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے نا. اب پانچوں کیا ہے، پانچوں 5 طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. امام جو ہے پچھم کی طرف منہ کیے ہوا ہے، ایک مقتدی پورب میں گھما ہوا ہے، ایک ادھر اتر میں، ایک دکن میں. ٹھیک ہے نا. مظہر اسلام صاحب میوٹ کر لیں آپ جی. تو ہر مقتدی جو ہے ادھر ادھر دائیں بائیں سب گھما ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب یہ سوچ رہا ہے کہ ہم جدھر گھومے ہوئے ہیں وہی قبلہ ہے، اور امام ادھرے منہ کیے ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو سب کی نماز ہو جائے گی، ہے نا، سب کی نماز ہو جائے گی. سمجھ گئے جی؟ وہی کہہ رہا ہے وَإِنْ أَمَّ قَوْمًا، اگر کسی نے کسی ایسے لوگوں کی امامت کی، فی لیلۃ مظلمۃ، کسی تاریک رات میں، ایک دم ڈارک نائٹ تھا، بالکل اندھیرا تھا. فتحر القبلہ، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ قبلہ کے بارے میں غور فکر کیا، اندازہ لگایا کدھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وصلی الی المشرق، اور جو امام تھا وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا تھا. وتحرى من خلفه، اور جو لوگ اس کے مقتدی تھے، اس کے پیچھے تھے، انہوں نے بھی سوچا، غور فکر کیا. فصلى كل واحد منهم الى جهة، اور ان میں سے ہر ایک کسی ایک سمت میں، کسی ایک رخ میں، کسی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگا. ٹھیک ہے، وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ، اور سب کے سب کیا تھے؟ امام کے پیچھے تھے. وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ امام کر کیا رہا ہے. اجزأہم، تو ان لوگوں کے لیے جائز ہے ہر طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. ٹھیک ہے نا. تو سچویشن آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ بتائیں. جی سر. ٹھیک ہے، لیکن اسی سچویشن میں ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وہ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کسی بھی ایک مقتدی کو یہ پتا چل گیا کہ یہ جو امام ہے یہ پورب کی طرف منہ کیے ہوا ہے اور یہ غلط منہ کیے ہوا ہے نا، کیونکہ قبلہ تو پچھم ہے. اس کو اگر امام کی غلطی کا پتا چل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ امام غلطی پر ہے. تو پھر جب پتا ہونے کے باوجود اس امام کی اتباع کرنا، اس امام کو فالو کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر پتا ہونے کے باوجود کہ امام غلطی پر ہے پھر بھی وہ اس کو فالو کر رہا ہے تو اس کی بھی نماز
नहीं होगी। समझ गए मसला? जी। एक अरे सर उसी की नमाज नहीं होगी ना? हाँ, उसी की नमाज नहीं होगी जिसको पता है ना, उसकी नमाज नहीं होगी। ठीक है। अब दूसरी बात, एक दूसरा सिचुएशन, उसमें भी नमाज नहीं होगी। वो क्या है कि किसी को पता नहीं है कौन किधर मुंह किए हुआ है, लेकिन कोई भी मुक्तदी इमाम से आगे बढ़ जाता है ना, इमाम से आगे बढ़ गया तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी, चाहे उसको पता ना हो तब भी उसकी नमाज नहीं होगी। बाद में उसको पता चला कि मैंने इमाम से आगे निकला हुआ था, मैं इमाम से आगे बढ़ गया था, तो उसकी नमाज नहीं होगी। समझ गए? दो सूरतों में नमाज नहीं होती है, तहर्री के बाद भी। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मन आलिम मिनहुम बिहाली इमाम ही, उनमें से जिसको भी इमाम का हाल मालूम हो गया कि इमाम जो है वो किधर मुंह किए हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सल्ला इलल मशरिक, वो मशरिक की तरफ मुंह किए हुआ है, तो जिसको भी इमाम का हाल मालूम हो गया तफसुदु सलातुहु, उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। ठीक है जी। वकदा लौकान मुतक़द्दिमन अलैहि, इसी तरह वो आदमी जो इमाम से आगे बढ़ गया, ठीक है, उसकी भी नमाज नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? लितर की ही फजल मकामी, क्योंकि मुक्तदी को इमाम के पीछे खड़े होना फर्ज है, तो उसने फर्ज को छोड़ दिया क्योंकि वो इमाम से आगे बढ़ गया, लिहाजा उसकी नमाज नहीं होगी। समझ गए? तो तहर्री के अंदर तीन तरह का मसला हमने पढ़ा, एक मसले में नमाज हो जाती है, दो तरह के मसले में नमाज नहीं होती है। क्लियर है? बताएं। जी सर। जी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, बाबुल अजान हो गया, फिर उसके बाद बाबुल वो शराइत हो गया जिसमें नमाज के लिए जरूरी है। तो क्या क्या शर्तें थी कि कपड़ा पाक हो, बदन पाक हो, जगह पाक हो, है ना, पाकी जरूरी है नजासत से और हदस से, सबसे। उसके बाद क्या? सतरे औरत हो, है ना। उसके बाद क्या? छठा क्या हो जाएगा? किबला की तरफ चेहरा हो। तो 6 हो गया ना, 6 शर्तें हो गई नमाज की। जी। चलें, तो यहीं तक रहने दें या इसको और पढ़ेंगे? बताएं। आज यही तक रहने दीजिए सर। ठीक है, बस बस एक एक थोड़ा सा है ना, चूंकि हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा, बस ये इतना सा पढ़ लेते हैं, समझा देता हूँ, फिर मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर दूंगा। देखें, हमने ऊपर पढ़ा, उसको कहते हैं शर्त सलाह। क्या कहते हैं? शर्तुस सलाह। ठीक है, शर्तुस सलाह, वो 6 हैं, 6 हमने पढ़ लिया। उसके बाद अभी जो हम पढ़ेंगे वो कहलाते हैं रुकनुस सलाह। ठीक है, क्या कहलाते हैं? रुकनुस सलाह। इसी को, और शर्तुस सलाह और रुकनुस सलाह, इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? फराइदुस सलाह। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? रुकनुस सलाह जो होता है ना, ये नमाज के अंदर की चीज है, नमाज के अंदर जो चीज फर्ज है, ठीक है, उसको रुकनुस सलाह कहते हैं। शर्तुस सलाह नमाज के लिए, ठीक है, नमाज शुरू करने से पहले, नमाज के शुरू करने से पहले जो चीज फर्ज है, जो फर्ज है उसको शर्त कहते हैं। ठीक है ना, तो शर्त और रुकन में यही फर्क है, और दोनों मिलाकर के फराइजुस सलाह बनता है। समझ गए जी? तो इसीलिए जी वहां सर। पे हमने ऊपर पढ़ा था, तो अल्लज़ी यश्तरीतु वो पढ़ा था, है ना, जो शर्त है नमाज के अंदर। और यहाँ पे पढ़ना है सिफतुस सलाह, जो नमाज के अंदर की चीज है। ठीक है, तो वो 6 हैं, क्या क्या है? तहरीमा, क़याम, क़िराअत, रुकू, सुजूद, क़ादा फी आखिर सलाती, मिक़दार तशहुद। अब इसको कल हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जी जी सर। ठीक है। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो सारी चीज समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन किसी तरह?